السلام علیکم۔ 16 سالہ اریبہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہن کی وفات پر اپنے 35 سالہ بہنوئی سے بیاہی جا رہی تھی، جو کہ 3 بچیوں کا باپ اور ظالم بندہ تھا۔ کیا سمجھ رہی ہو کیا ہوگا آج رات؟ وہ جس انداز سے پوچھ رہا تھا، اریبہ تو کانپنے لگی۔ وہ بہت معصوم اور شریف سی لڑکی تھی۔ سہاگ رات کو وہ میرا نام اریبہ ہے، میری بہن کا نام لائبہ تھا۔ وہ میری بڑی بہن تھی اور میری زندگی کی سب سے قیمتی ہستی تھی۔ اس کے بغیر میرا بچپن ادھورا سا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن اس کا رویہ، اس کی محبت، اس کی پرواہ، سب کچھ ایسا تھا جیسے وہ میری ماں ہو۔ میں جب بھی رو پڑتی تھی، وہ مجھے گلے لگا کر چپ کرا دیتی تھی۔ جب میں بیمار ہوتی تھی تو رات بھر جاگ کر میرا خیال رکھتی تھی، اور جب میں خوش ہوتی تھی تو سب سے زیادہ وہی خوش ہوتی تھی۔ میری بہن لائبہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت نرم دل اور شریف طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی روشنی رہتی تھی جو دل کو سکون دیتی تھی۔ اس کے بال لمبے اور چمکدار تھے، آنکھوں میں حیا تھی اور باتوں میں پیار۔ اس کے انداز میں وہ نرمی تھی جو صرف اچھی عورتوں میں ہوتی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ لائبہ جس گھر میں جائے گی وہاں روشنی ہو جائے گی۔ پھر ایک دن اس کے لیے رشتہ آیا۔ ماں باپ بہت خوش تھے۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، گھرانے والے بھی شریف لگ رہے تھے۔ ماں نے کہا کہ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، بندہ کماتا اچھا ہے، باقی سب وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لائبہ نے جب پہلی بار فراز کو دیکھا تو بس خاموش رہی۔ ماں نے پوچھا پسند ہے؟ تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ماں جو بہتر سمجھیں وہی ٹھیک ہے۔ وہ دل سے ماننے والی بیٹی تھی جو اپنے والدین کے فیصلے کو ہی اپنی قسمت سمجھتی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ گھر میں چہل پہل تھی، ہر طرف رونق تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی مگر بہت خوش تھی کیونکہ میری پیاری بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے خوب تیاریاں کی، اپنے لہنگے پہنے، مہندی لگائی، ڈانس کیا، سب مہمانوں کے بیچ گھومتی پھرتی رہی۔ لائبہ ہنستی تھی لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ خود کو زبردستی خوش کر رہی ہو۔ مگر اس وقت میں سمجھدار نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید ہر دلہن کو شادی کے دن ایسا ہی لگتا ہے۔ فراز بھائی عمر میں اس سے 10 سال بڑے تھے، لیکن ماں نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھی جاتی، کمائی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ زندگی محبت سے نہیں سہولت سے چلتی ہے۔ میں نے بہن سے آہستہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو دلہا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ محبت وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ بولی کہ پہلے ماں باپ کی پسند تھی، اب میری قسمت ہے۔ میں نے بھی مسکرا دیا کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ بعد میں میری بہن کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن جائیں گے۔ شادی ہو گئی، بینڈ باجا بارات، سب کچھ دھوم دھام سے ہوا۔ جب بہن رخصت ہو کر گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے گھر کی دیواریں خالی ہو گئی ہوں۔ میں ہر کمرے میں اسے ڈھونڈتی تھی، جہاں وہ کبھی ہنستی تھی، کبھی مجھے گود میں اٹھاتی تھی، اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ میری آنکھیں کئی دنوں تک نم رہیں۔ میں جب بھی سوتی تو خواب میں وہی نظر آتی جو میرا ماتھا چوم کر کہتی کہ چھوٹی رو مت، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دنوں بعد بہن ہم سے ملنے آئی، لیکن اس کے چہرے پر وہ پہلے والی چمک نہیں تھی۔ وہ چپ چپ سی رہتی تھی۔ جب ہم پوچھتے کہ سب ٹھیک ہے تو وہ مسکرا کر کہتی سب ٹھیک ہے، فراز میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف دیکھتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی ہے۔ ماں بھی کبھی کبھی بولتی کہ لائبہ پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن پھر خود ہی کہہ دیتی کہ نئی نئی شادی ہے، وقت لگتا ہے عادت ڈالنے میں۔ میں جب اس کے پاس جاتی تھی تو اس کے ہاتھوں پر ہلکے سے نشان دیکھ کر چونک جاتی تھی۔ وہ فوراً کہتی تھی کہ برتن دھوتے ہوئے جل گئے یا کچن میں کچھ گر گیا۔ میں کچھ نہ کہتی مگر دل کے اندر ایک انجانی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری بہن کے مسکراہٹ کے پیچھے کوئی دکھ چھپا ہے، مگر میں بہت چھوٹی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ میری بہن اب وہ لائبہ نہیں رہی جو کبھی میرے ساتھ ہنستے ہوئے آسمان کو دیکھ کر خواب سناتی تھی۔ اب وہ بس خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب بہن کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس خوشی کے موقع پر بھی فراز بھائی کے گھر والوں نے باتیں بنائی۔ کسی نے کہا کہ پہلی اولاد بیٹی ہوئی ہے، قسمت سے بیٹا نہیں ہوا۔ کسی نے منہ بنا لیا، کسی نے آہستہ آہستہ طنز کے تیر چلائے۔ فراز بھائی ظاہری طور پر خاموش رہے، لیکن ان کے رویے میں سرد مہری آ گئی۔
بہن کہتی تھی کہ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتے مگر آنکھوں میں وہی بات صاف نظر آتی ہے جو زبان نہیں کہتی تھی۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا، بابا سے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے، جا کر بات کرنی چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے ان کے بیچ کوئی بات چل رہی ہو۔ لیکن ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، بیٹا میاں بیوی کے معاملے میں باہر والے نہیں بولتے، گھر بڑی مشکل سے بچتے ہیں، اگر ہم نے کچھ کہا تو بات اور بڑھ جائے گی۔ وہ بولی، ہر رشتے میں اونچ نیچ چلتی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بہن کے چہرے پر وہی اداسی بڑھتی جا رہی ہے جو اس کی روح میں اتر چکی ہے۔ اب وہ بالکل پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کی چمک مانت پڑ گئی تھی۔ وہ جو کبھی ہر وقت ہنستی تھی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پر عجیب سے نشان رہتے تھے، جیسے کسی نے کھینچ کر مارا ہو یا کسی سخت چیز سے زخم دیے ہوں۔ وہ جب آتی تو آستینے نیچے کر کے بیٹھتی تھی۔ میں نے ایک دن آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، کچھ نہیں، گرم پانی گر گیا تھا۔ میں کچھ نہ بولی مگر دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سال گزرتا گیا۔ بہن کے یہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا، پھر 1.5 سال بعد تیسرے بچے کی خبر آئی۔ ماں نے کہا، بیٹا تیری صحت ٹھیک نہیں، اتنی جلدی بچے پیدا مت کر۔ بہن مسکرا کر بولی، ماں عورت اپنی مرضی سے کہاں بچے پیدا کرتی ہے، بچے تو مرد پیدا کرتا ہے، عورت تو صرف جنم دیتی ہے۔ ماں اس جواب پر خاموش ہو گئی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ لائبہ کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، بہن کی حالت بگڑتی گئی، اس کا وزن کم ہوتا جا رہا تھا، چہرے پر زردی چھا گئی تھی، وہ بات کرتے کرتے سانس پھولنے لگتی تھی۔ ماں اکثر اس کے لیے دعا کرتی رہتی تھی مگر اب وہ خود بھی خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ ایک دن ماں نے بہن سے صاف الفاظ میں کہا، بیٹا اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتا دے، ہم ہیں نہ تیرے ساتھ۔ مگر بہن نے کچھ نہیں کہا، وہ بس آہستہ سے بولی، ماں کچھ باتیں بتانے سے نہیں سہنے سے ختم ہوتی ہیں۔ ہم سب محسوس کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی قدم اٹھاتے یا کچھ سمجھ پاتے، اچانک خبر آئی کہ بہن کو ہسپتال لے جایا گیا ہے، کیونکہ اس کے تیسرے بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ ہم سب ہڑبڑا کر ہسپتال پہنچے۔ میں نے اپنی ماں کو پہلی بار اتنا گھبرایا دیکھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بابا خاموش کھڑے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو بولا کہ اس بار کچھ پیچیدگی ہے، اس بار بچہ بیٹا ہے، پہلے 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے شوہر بہت خوش بھی ہیں مگر حالت نازک ہے۔ ڈاکٹر نے وہی سوال کیا جو اکثر ایسے وقت میں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک بچایا جا سکتا ہے تو کس کو بچائیں، ماں یا بچے کو؟ سب کی نظریں فراز بھائی کی طرف اٹھیں۔ انہوں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کاغذ پر دستخط کر دیے۔ ظاہر ہے یہی کہا ہوگا کہ میری بیوی کو بچایا جائے، کیونکہ وہی قدرتی اور اخلاقی جواب تھا، مگر پتہ نہیں اندر کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، کیا لاپرواہی ہوئی کہ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر افسوس تھا۔ اس نے کہا، افسوس ہے، ہم ماں کو نہیں بچا سکے، بچہ صحیح سلامت ہے مگر ماں چل بسی ہے۔ اس لمحے ہسپتال کی دیواریں جیسے میرے کانوں میں چیخنے لگیں۔ ماں زمین پر بیٹھ گئی، اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ بابا خاموش کھڑے تھے جیسے پتھر بن گئے ہوں۔ میں بھاگ کر اندر گئی۔ بہن کی لاش سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ جیسے سکون میں تھا مگر آنکھوں کے کونوں پر آنسو سوکھے ہوئے تھے، شاید وہ جاتے جاتے بھی اپنے بچوں کی فکر میں روئی تھیں۔ باہر فراز بھائی کے ہاتھ میں ان کا بیٹا تھا، وہ خوش دکھائی دے رہے تھے، لوگ مبارکباد دے رہے تھے مگر میں انہیں دیکھ کر لرز گئی۔ میرے دل نے کہا کہ کوئی ایسا بھی لمحہ ہوتا ہے جب زندگی کی سب سے بڑی خوشی کسی کے موت کے ماتم سے جڑی ہوتی ہے۔ میری بہن صرف 26 سال کی تھی، 3 بچوں کی ماں بن کر اس دنیا سے چلی گئی اور پیچھے چھوڑ گئی اپنی 3 اولادیں، ایک گھر جو اب کبھی روشن نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ماں جس کا دل ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا تھا۔ بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بہن دنیا سے جا چکی تھی، ہم سب غم سے نڈھال تھے، ماں ہر وقت چپ رہتی تھیں، بابا کی آنکھوں کے نیچے گہرے سائے آ گئے تھے اور میں تو جیسے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کی فضا سنسان ہو گئی تھی، ہر کمرے میں بہن کی یادوں کی خوشبو تھی، اس کی ہنسی کی باز گشت تھی مگر وہ خود کہیں نہیں تھی،
سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے معصوم بچوں کا کیا ہوگا۔ سب سے چھوٹا بیٹا تو ماں کی آغوش میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے کسی ماں کے لمس کی ضرورت تھی، لیکن اس کی قسمت میں وہ لمس نہیں لکھا تھا۔ پہلے پہل بچے ہمارے گھر ہی تھے، ماں ان کو سنبھالتی تھی، چھوٹے کو گود میں لیتی تھی، 2 بڑی بیٹیوں کو نہلاتی دھلاتی تھی، گھر میں ان کے رونے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں تو لگتا تھا جیسے بہن کی سانسیں ابھی باقی ہیں۔ مگر جب کبھی ماں ان کے کپڑے بدلتے ہوئے بہن کی بات کرتی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ میں بھی اکثر رات کو جا کر بچوں کو سوتے دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ اگر باجی زندہ ہوتی تو یہ سب خود کرتی، وہ انہیں ایسے چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ کفن دفن کے دن جیسے ایک دھن میں گزر گئے تھے، سب کچھ جیسے خواب بن گیا تھا اور اس خواب سے جاگنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ بہن کے جانے کے کچھ دن بعد جب ہم تھوڑا سنبھلے تو ایک دن فراز بھائی گھر آئے۔ وہ ظاہری طور پر افسردہ دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک شوہر کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، میں خود ان کو سنبھالوں گا، یہ میرے گھر کے ہیں، نانا نانی کے گھر میں نہیں پل سکتے۔ ماں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کہا، بیٹا بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو ماں کی پیار کی ضرورت ہے، تم مرد ہو، تمہیں کام پر جانا پڑے گا، دن بھر گھر کون دیکھے گا، بچے کیسے سنبھلیں گے؟ مگر فراز بھائی نے ایک نہ سنی، ان کا لہجہ سخت تھا۔ وہ بولے کہ میرے بچے میرے ساتھ رہیں گے، اور بس ہم نے بہت سمجھایا مگر وہ زبردستی بچوں کو لے گئے۔ میں نے ان کو جاتے دیکھا تو دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ چھوٹی بچی میری گود سے لپٹی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خالہ میرے ساتھ چلو، مگر میں کچھ نہ کر سکی، بس دروازے کے قریب کھڑی رہ گئی اور ان کے پیچھے جاتی ان چھوٹی چھوٹی جانوں کو دیکھتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو ہمیں خبر ملی کہ فراز بھائی نے ایک نوکرانی رکھ لی ہے جو بچوں کو دیکھتی ہے۔ ماں کو پھر بھی چین نہ آیا، اس نے کہا چلو دیکھنے چلتی ہیں کہ بچے کیسے ہیں۔ جب ہم گئے تو جو منظر دیکھا وہ ہماری روح تک ہلا گیا۔ بچے بیچارے بھوکے بیٹھے تھے، ان کے کپڑے میلے تھے، بڑی بچی نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا، چھوٹا بچہ رو رو کر بے حال تھا، اور نوکرانی صاحبہ صوفے پر بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر چائے رکھی تھی، لیکن بچوں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ماں نے غصے میں آ کر اس سے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بچے کب سے بھوکے ہیں؟ وہ بوکھلا گئی، کہنے لگی، میں تو بس ابھی دودھ گرم کرنے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر ویڈیو بنائی تاکہ فراز بھائی کو دکھا سکوں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب ہم نے سب کچھ انہیں دکھایا تو انہوں نے بے دلی سے کہا کہ میں کوئی اور نوکرانی رکھ لوں گا، یہ والی شاید ٹھیک نہیں ہے۔ ماں نے دکھ سے کہا، بیٹا نوکرانیاں کہاں ماؤں کی جگہ لے سکتی ہیں؟ بنا بنایا کھانا بھی مل جاتا ہے، دھلے دھلائے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، گھر صاف بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ پیار، وہ ممتا کہاں سے لاؤ گے جو ایک ماں دیتی ہے؟ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، مرد کا کام عورت کے بغیر کبھی نہیں رکتا، مگر بچوں کی پرورش عورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس نے بات ختم کی تو فراز بھائی کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر بولے، اگر اتنی فکر ہے آپ لوگوں کو تو میری مشکل کا حل بھی نکال دو۔ میں اور ماں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ اریبہ کی شادی مجھ سے کروا دو، وہ تو خالہ ہے، بچوں کو بہتر طریقے سے پال سکتی ہے، ورنہ میں جو بھی عورت لاؤں گا وہ سوتیلی ماں بن کر آئے گی، نوکرانی سے بھی بری ہوگی۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے خون منجمد ہو گیا، میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ میں نے حیرت اور خوف کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، میرا دماغ سن ہو گیا۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ گم ہو گئے۔ ہم دونوں چپ چاپ واپس آ گئے۔ گھر پہنچے تو میں نے بابا کو ساری بات بتائی۔ بابا دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، دیکھو نقصان ہمارا بھی ہوا ہے اور اس کا بھی، بیٹی ہماری بھی تھی، بچے بھی ہمارے ہیں، اگر بچوں کے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہمیں ہی برا لگے گا، ویسے بات بری نہیں ہے۔ ماں نے فوراً کہا، یہ بات کیسی ہے؟ وہ عمر میں تمہاری بیٹی سے بڑا ہے اور ہماری بیٹی ابھی کم عمر ہے۔ بابا نے کہا کہ دوسری بیٹی کا بھی تو رشتہ کرنا ہی ہے نا، اگر وہی رشتہ کسی غریب انجان جگہ پر ہوگا تو نہ ہم اس کو دیکھ پائیں گے نہ بچوں کو، کم از کم اس گھر میں رہ کر ان کو سنبھال لے گی، بچے ماں کے سائے میں پل جائیں گے اور اس کا گھر بھی بچ جائے گا۔ میں خاموش بیٹھی سنتی رہی، میرے دل میں جیسے طوفان برپا تھا۔ میں نہیں ماننا چاہتی تھی لیکن میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ بابا کا فیصلہ آخری تھا۔ ماں بھی دھیرے دھیرے خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک بار ماں سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں باجی کتنی پریشان رہتی تھی، پتہ نہیں یہ آدمی کیسا ہے؟ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا اس نے اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہا، ہو سکتا وہ ویسے ہی تھکی رہتی ہو،
کبھی کبھی عورتیں اندر سے کمزور ہو جاتی ہیں، مجھے نہیں لگتا اگر کچھ برا ہوتا تو وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ تو بتاتی۔ میں چپ ہو گئی، دل کے اندر درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کبھی کہہ نہ پائی، اور اب شاید میری باری تھی وہی کہانی دہرانے کی جس کا انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ماں باپ نے میری شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں روز آئینے میں خود کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہی چہرہ جس پر کبھی ہنسی ہوتی تھی اب کیوں ڈر سا چھا گیا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی ہو گئی۔ لوگ خوش تھے مگر میں اندر سے رو رہی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا میں بھی وہی انجام پاؤں گی جو میری بہن نے پایا تھا۔ اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ دل میں خوف تھا، سانسیں اٹک رہی تھیں اور ذہن میں صرف بہن کا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، اریبہ وہی غلطی مت دہرانا جو میں کر گئی تھی۔ فراز اب میرا شوہر بن چکا تھا۔ اس رات جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی کی بجائے سختی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی دروازہ بند کیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر بولا کہ تم جانتی ہو نا تمہاری شادی مجھ سے کیوں ہوئی ہے؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں، بچوں کی خیال رکھنے کے لیے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور بولا، یاد رکھنا اب تم میری بیوی ہو۔ تمہاری بہن میرے ساتھ جیسی بھی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا نام زبان پر لانا بھی منع ہے۔ تم نہ اس کا ذکر کرو گی نہ میں کروں گا۔ تمہارے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ تم اس گھر کو سنبھالو، بچوں کی دیکھ بھال کرو اور میری ہر بات مانو، ورنہ میں کسی بات میں رعایت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے کی سختی نے میرے وجود کو ہلا دیا تھا۔ ابھی شادی کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور مجھے احساس ہو گیا کہ یہ رشتہ ایک زنجیر بننے جا رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر جیسے اسے کوئی احساس نہ ہوا، اس نے وہ سب کیا جو وہ چاہتا تھا۔ میں بس خاموش رہی، میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ میرے اندر بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ جیسے اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ میری بہن آخر کیوں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی کے پیچھے کتنے طوفان چھپے تھے۔ چند دنوں میں مجھے اس کے ہر کونے کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ فراز بچوں سے بہت پیار کرتا تھا مگر بیوی کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ عورت صرف خدمت کے لیے ہے، کھانا بنانا، کپڑے سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا اور رات کو خاموش رہنا، یہی اس کا کام ہے۔ اس کے لیے عورت کی کوئی عزت، کوئی احساس، کوئی حق نہیں تھا۔ میں ہر روز خود کو اپنی بہن کی جگہ محسوس کرتی جاتی تھی۔ جب وہ مجھ پر چیختا اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دیتا تو میری بہن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں سوچتی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی رہی ہوگی، اس کی برداشت کا پیمانہ کتنا بڑا تھا۔ شاید اسی صدمے نے اسے اندر سے ختم کر دیا۔ اس کا ذہن جواب دے گیا، جسم کمزور ہو گیا اور آخرکار وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے ماں باپ اپنی جگہ مطمئن تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ دونوں بہنوں کے فرض ادا ہو گئے، اب وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ جب بابا کی پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ آیا تو وہ عمرہ کرنے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے لیے کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، نہ واپس جا سکتی تھی۔ فراز کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ غصے میں آ کر وہ ہر چیز توڑ دیتا تھا، کسی بھی وقت چیخنے چلانے لگتا۔ میں ایک پتھر بن چکی تھی جسے ہر روز توڑا جا رہا تھا۔ بچے میرے ساتھ خوش رہتے تھے، وہ مجھے اپنی ماں سمجھنے لگے تھے، خاص طور پر چھوٹا بچہ جو رات کو میرے پاس ہی سوتا تھا اور میری گود میں سر رکھ کر کہتا تھا، ماما میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ اس کے یہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگتے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جسے ماما کہہ رہا ہے وہ اصل میں اس کی ماں نہیں ہے، مگر میں اس معصوم دل کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی تھی۔ راتوں کو جب سب سو جاتے تھے تو میں دیر تک جاگتی رہتی تھی، چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتی تھی کہ میں کب تک یہ سب سہ پاؤں گی۔ میری بہن بھی تو یہی سوچتی رہی ہوگی۔ وہ برداشت کرتی رہی یہاں تک کہ ایک دن وہ ٹوٹ گئی اور دنیا چھوڑ گئی۔ میں اس کی طرح مضبوط نہیں تھی۔ میں ہر روز اندر سے تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی مگر پھر بھی جی رہی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ زندگی ایک قید خانہ بن چکی تھی جس میں سانس تو لے رہی تھی مگر زندہ نہیں تھی۔ اللہ نے پہلے سے ہی 3 بچے دیے ہوئے تھے لیکن فراز نے میرے ساتھ بھی اولاد پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تب ہوا جب میرا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس لمحے میرے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 3 بچوں کو سنبھالنا، ایک گھر کو سنبھالنا اور ایسے شوہر کو برداشت کرنا جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، یہ سب میرے لیے ایک جہنم سے کم نہیں تھا۔ میں دن رات ایک کر کے بچوں کی خدمت کرتی، ان کے لیے کھانا بناتی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کو سلاتی اور پھر شوہر کے نخرے برداشت کرتی۔ لیکن اب میرے اندر کی طاقت ختم ہونے لگی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ہمت کر کے فراز سے بات کی
اور کہا کہ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ پہلے سے 3 بچے ہیں جنہیں میں اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ میں انہیں سنبھالتی ہوں، ان کی ماں بن کے رہتی ہوں۔ اب اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میں کیسے سب کو سنبھالوں گی؟ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، تم بار بار یہی کہہ رہی ہو کہ 3 بچے تم نے تھوڑی پیدا کیے ہیں، وہ تو تمہاری بہن نے پیدا کیے تھے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم عورت ہو، عورت کا اصل کام یہی ہے کہ وہ ماں بنے اور گھر چلائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آزاد پھرو گی، جو دل چاہے گا کرو گی؟ نہیں، تم بھی ماں بنو گی تاکہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں زہر کی طرح اتر گئے۔ میں نے خاموشی سے کہا، مانتی ہوں میں نے پیدا نہیں کیے، لیکن پال تو میں رہی ہوں۔ رات ان کے ساتھ جاگتی ہوں، ہر صبح ان کے ساتھ اٹھتی ہوں، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوں۔ وہ مجھ سے ماما کہہ کر بلاتے ہیں۔ ماں نہ ہوتے ہوئے بھی ماں بن گئی ہوں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ 3 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور کہا، میرا مسئلہ نہیں ہے، عورتیں 10 بچے سنبھالتی ہیں، تمہیں کیا انوکھی بیماری لگ گئی ہے جو تم اتنی کمزور بن گئی ہو؟ میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، سر چکرا رہا تھا، سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، تو وہ زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہی ڈاکٹر تھی جس کے پاس پہلے میری باجی جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا کہ شاید وہ مجھے کچھ ہمت دے سکے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، لگتا ہے آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا جائے گا، معاملہ کافی نازک ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے شوہر کو سمجھا دیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، ہم نے اس آدمی کو پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ مانتا ہی نہیں، اس کا رویہ بہت برا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے جانے کیوں اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی اسی کے ساتھ کر دیا۔ میں یہ سن کر چونک گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور بولی، تمہاری بہن یہاں آتی تھی، روتی تھی، اس کے جسم پر نشان ہوتے تھے، وہ بہت برا وقت گزار رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے بھی وہی حالات ہیں، میں بھی روز روتی ہوں، روز چپ رہتی ہوں، لیکن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ رک کر بولی کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے شوہر نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا کیا تھا؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، جب تمہاری بہن یہاں آئی تھی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم نے اس کے شوہر یعنی فراز سے کہا کہ آپ کی بیوی کی حالت خطرناک ہے، اگر ڈیلیوری کے دوران کوئی مسئلہ ہوا تو بتائیں، ماں کو بچائیں یا بچے کو؟ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، میرے بچے کو بچائیں، میری بیوی کو نہیں۔ میں سن کر سکتے میں آ گئی، میرا دماغ جیسے بند ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میری بہن کو بچایا جا سکتا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا، ہاں بالکل بچایا جا سکتا تھا، اگر اس وقت شوہر چاہتا تو ہم ماں کو بچا لیتے، بچے کو نہیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرا بیٹا زندہ رہے، میری بیوی نہیں۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور تمہاری بہن کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کے جسم نے جواب دے دیا، کیونکہ ہمارا فوکس بھی بچے کی طرف ہو گیا۔ ہم بیوی کو نہیں بچا سکے۔ میں سکتے میں بیٹھی رہی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا، مطلب یہ سب اس کی سوچی سمجھی سازش تھی، اس نے جان بوجھ کر میری بہن کو مرنے دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہاں یہی لگتا ہے، کوئی شوہر ایسا نہیں کہتا کہ میری بیوی کو نہ بچاؤ، سب اپنی عورت کو بچانے کا کہتے ہیں، مگر یہ آدمی عجیب ہے، بے حس ہے، اس کا دل پتھر کا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑوا لو، ورنہ تمہارا انجام بھی تمہاری بہن جیسا ہوگا۔ میں باہر آئی تو میرے قدم لرز رہے تھے، زمین میرے نیچے سے نکل چکی تھی، دماغ بھاری ہو گیا۔ میں نے خود سے کہا، کیا واقعی میری بہن کے ساتھ دھوکا ہوا تھا؟ کیا واقعی وہ مرنا نہیں چاہتی تھی بلکہ اسے مرنے دیا گیا تھا؟ دل میں آگ لگ گئی مگر زبان سے کچھ نہ نکلا۔ میں نے گھر آ کر فراز سے کچھ نہیں کہا، وہ سامنے بیٹھا بچوں سے کھیل رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک چیخ دب گئی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ کاش یہ بات میں پہلے جانتی تو شاید میری بہن آج زندہ ہوتی، شاید ہم دونوں بہنیں آج ایک دوسرے کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اب میں خود اسی راستے پر کھڑی تھی جہاں سے میری بہن دنیا سے چلی گئی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ فراز فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑی تھی مگر اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے اس بار میرا بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹیوں سے تو مجھے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، جیسے ہی میٹرک کریں گی ان کی شادیاں کروا دوں گا۔
بیٹیاں تو دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن بیٹا میرا نام روشن کرے گا، میرا سہارا بنے گا۔ میں یہ سن کر اندر سے ہل گئی۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کبھی کسی عورت کی عزت نہیں کر سکتا۔ میری بہن کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ سازش تھی، اور اب میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی اس آدمی کے ساتھ نہیں گزاروں گی۔ اب میں ڈرنے والی نہیں تھی، لیکن میں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگلے دنوں میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ بالکل بدل دیا۔ پہلے کی نسبت بہت نرم بات کرنے لگی۔ ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ وہ بھی مطمئن رہنے لگا اور سمجھنے لگا کہ میں اب مکمل طور پر اس کے قابو میں ہوں۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ پھر ایک دن میں چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا شاید اب اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن وہ اور زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم میری بہن کی طرح نہیں ہو، تم تو قسمت والی ہو، بیٹے ہی پیدا کرو گی۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور مسکرا دی۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو ہم 3-4 بیٹے پیدا کر لیتے ہیں تاکہ خاندان کا نام لمبا ہو جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میری چھٹی ہو جائے گی۔ اس نے ہنس کر پوچھا، کیا مطلب، تم تھک گئی ہو؟ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں میری چھٹی ہوگی اور تمہاری بھی، لیکن وہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ شام کو میں نے کہا، آج ہم چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، موسم بہت اچھا ہے۔ 3 منزلہ مکان تھا ہمارا۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ شام کو چائے بنائی، کچھ بسکٹ رکھے اور ہم دونوں اوپر چلے گئے۔ وہ بہت خوش تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب میرے 2 بیٹے ہوں گے، ایک تمہارے پیٹ میں اور ایک پہلے سے ہے۔ میں تو سب کچھ بھول گیا ہوں، لگتا ہے میری زندگی سدھر گئی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں سدھر گئی ہے، لیکن دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ میں اس کے ہر جملے کو یاد کر رہی تھی۔ جب اس نے کہا تھا کہ میری بہن کو نہیں، بچے کو بچاؤ، میں اس کے ظلم کو بھول نہیں پائی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھا، کبھی چائے پیتا، کبھی ہنستا اور کہتا کہ اب بس میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں تمہاری دنیا مکمل ہو گئی ہے، اب تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا اور میں پیچھے سے اٹھی۔ میں نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا جیسے کوئی بات کرنی ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ اس لمحے میں نے پورے زور سے اسے دھکا دے دیا۔ وہ نیچے گرا، آواز آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں خود زور زور سے چیخنے لگی، رونا شروع کر دیا۔ لوگ دوڑے آئے۔ میں نے سب کے سامنے یہی کہا کہ وہ چھت سے گر گیا۔ میں نے اسے بہت روکا تھا مگر وہ پھسل گیا۔ پولیس بھی آئی۔ سب نے یہی سمجھا کہ حادثہ ہوا ہے، کیونکہ میں خود سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ سب نے میرے دکھ پر ترس کھایا، کسی نے شک نہیں کیا۔ اس کی موت کے بعد ساری جائیداد میرے نام ہو گئی۔ وہ سرکاری ملازم تھا اور بہت پیسے کماتا تھا، لیکن حرام کے پیسے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اس نے گھر میں رقم اور سونے کے بسکٹ چھپا رکھے تھے۔ مجھے ان سب جگہوں کا علم تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے وہ سب نکالے، اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیے۔ اللہ نے میرے پیٹ میں بھی بیٹا دیا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ شروع میں وہ حیران تھے کہ سب کیسے ہوا، لیکن جب میں نے ساری بات سچائی سے بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اس آدمی نے تم دونوں بہنوں کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے صرف انصاف کیا ہے۔ وہ سزا پائی جو اس نے میری بہن کے ساتھ کی تھی۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف میرے بچے ہیں۔ میں نے اس کے پیسوں سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ آہستہ آہستہ زندگی سنبھلنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا، انہیں اچھا انسان بنایا۔ اب جب وہ مجھے ماں کہہ کر بلاتے ہیں تو دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ان سب حالات کے باوجود زندہ رکھا اور ہمت دی۔ فراز کا نام کسی نے دوبارہ نہیں لیا، نہ میں نے، نہ میرے گھر والوں نے۔ وہ باب ختم ہو گیا۔ میری بہن کی روح کو سکون ملا اور مجھے ایک نیا راستہ ملا جس پر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ میں جانتی ہوں کہ جو انسان دوسروں کا حق مارتا ہے، عورتوں کو کمزور سمجھتا ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو کر یہ بات سیکھی تھی کہ عورت اگر صبر کرے تو وقت اس کے حق میں بدل جاتا ہے۔ بس ہمت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہی میرا یقین تھا جس نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے جی رہی ہوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر کوئی سرکاری نوکری لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا شریف آدمی ہے اور اس پہ دوبارہ بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سرکاری نوکری کرنے والے کیا سارے اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ لڑکی کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔